ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی صورتوں کے تعارف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سورہ ممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ یہ سورہ جو ہے یہ عورتوں کا امتحان لینے والی ہے، جن کا آگے سورت کے اندر بیان ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ ممتحنہ۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 13 آیتیں ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں۔ شروع کے اندر فرما دیا جو اللہ کے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست نہ بنا، اور اب جو خدا کے دشمن ہے وہ کیا؟ کافر، تو کافروں کو دوست بنانا منع۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اور اس کے نمونے کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے غلام، ان کے ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو فرمایا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنی قوم سے بیزاری کا اظہار کر دیا اس لیے کہ وہ خدا کے دشمن تھے، تو تم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس کے بعد پھر اسی امتحان کا تذکرہ ہے جس کی ہم نے بات کی ہے۔ پھر کفار کی اس سے پہلے کفار کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ قسم کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے کی اجازت ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو دشمن اور جو سخت ایذا دینے والے اور جن کا اس طرح کا سلوک رہا، ان کے ساتھ جو ہے وہ بر سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں دارالحرب سے تو ان کا امتحان لو، یعنی یہ دیکھ لو کہ ان کا جو ہجرت کر کے آنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے طور پہ ہے یا کسی اور مقصد کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے تو نہیں آئیں، اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کر کے آئی ہیں، پہلے اس کا امتحان لے لو۔ اگر اس کے اندر وہ ثابت قدم جو وہ نظر آئیں اور ان کی نیت اور ان کے طریقے سے پتہ چل جائے کہ ان کی ہجرت صرف اللہ کے لیے ہے، تو اب پھر ان کو واپس لوٹانے کی اجازت نہیں، اور اب وہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلمان عورتیں حاضر ہوتی تو ان سے بیعت لینے، یعنی ان سے بیعت لینے کا فرمایا گیا۔ بیعت کس چیز پہ لینی ہے؟ فرمایا کہ اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہوں، اس پر بیعت کرنے کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لگائیں گی، اور کسی اچھی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب عورتیں اس کام کے لیے آئیں تو آپ ان کی بیعت کر لیں۔ تو یہاں پر بیعت کا ثبوت بھی ہے اور بیعت کا انداز بھی بیان کر دیا کہ عقیدے کی بھی اور اعمال صالحہ کی بھی اور گناہوں سے بچنے کی بھی بیعت لینی چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ، پھر اس صورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ اس صورت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو راہ خدا میں جہاد کے وقت جو ہے وہ مضبوط صف کی صورت میں کھڑے ہونے کا بیان فرمایا گیا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایسی تجارت کا بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ رسول پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فرمایا کہ یہ تجارت کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دین خدا کے مددگار بننے کا کہا تھا، اسی طرح تم بھی دین خدا کے مددگار بن جاؤ۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس میں جمعے کا تذکرہ ہے، نماز جمعہ کا، اور جمعے کے دن کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الجمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ابتدا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی شان کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنے والے، لوگوں کو پاک کرنے والے اور کتاب و حکمت سکھانے والے ہیں۔
اس کے بعد پھر جو بے عمل ہیں یہودی، ان کا تذکرہ کیا کہ جنہیں تورات دی گئی اور انہوں نے اس پہ عمل نہ کیا تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے جو اپنی پیٹھ کے اوپر کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ تو گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دے تو اس کو کیا پتا کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے؟ گدھا جو ہے وہ کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس علم ہو لیکن اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے بھی یہی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد موت کا بیان کیا گیا، فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو تمہیں ضرور ملے گی، اور پھر تمہیں عالم الغیب و شہادہ کی طرف جو ہے وہ لوٹایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جمعے کا تذکرہ ہے، جب نماز کے لیے اذان دی جائے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنی خرید و فروخت چھوڑ دو۔ جب اذان ہو جائے تو حکم ہے کہ خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ دوڑو۔ تو لہذا اذان جمعہ کے ساتھ ہی کاروبار کرنا اور دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہونا یہ سب منع ہو جاتا ہے، اور جب جمعہ پڑھ لیا اب اجازت ہے، اب جیسے چاہیں کرے، اب کاروبار کرے، تجارت کرے، اب ہر کام کی اجازت ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے، اس صورت میں منافقوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ منافقون۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ منافق بارگاہ رسالت میں آ کر کہتے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ محبوب تم اس کے رسول ہو، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ یہ دل سے جو ہے آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد پھر منافق جو نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مخالفت کا ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام پر خرچ کرنے سے ان کی طبیعتیں جو ہے پریشان ہوتی تھیں، اور یہ کہتے تھے کہ ان پر خرچ نہ کرو، یعنی رسول اللہ پر مال خرچ نہ کرو۔ پھر لیکن ظاہری اعتبار سے باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، جب باتیں کرنی تو لوگ بڑی باتیں پسند کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ کسی کی ظاہری باتیں اچھی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بھی اچھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس پر بدگمانی نہیں کریں گے، لیکن یہ کوئی اس بات کی قطعی دلیل نہیں ہے کہ اچھی باتیں کرنے والا دل سے بھی اچھا ہو۔ بعض اوقات باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن دل کے اندر وہ آدمی جو ہے وہ انتہا درجے کا برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے، یعنی اللہ کا رسول عزت والا ہے اور مومن جو ہیں یہ عزت والے ہیں، اس کی منافقوں کو خبر نہیں۔ پھر مال کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، کیونکہ آدمی اکثر یا تو اپنے مال کی وجہ سے خدا سے غافل ہوتا ہے یا اولاد کی وجہ سے، تو فرمایا کہ تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ تغابن کا مطلب ہے شکست کا ظاہر ہونا، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ اپنے اعمال میں ہارے ہوئے ہوں گے ان کی اس ہار اور شکست کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ تغابن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے اس کی ابتدا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا بیان، اللہ تعالیٰ کی شان علم کا بیان، پھر اس کے بعد قیامت کا بیان، اور پھر قیامت کا وہی نام کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا وہ دن ہار والوں کی ہار کھلنے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اولاد اور بیوی بچوں کے حوالے سے سمجھایا کہ اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو۔ مراد یہ کہ یہ بیوی بچے جو ہیں آدمی کو اکثر حرام کی طرف لے جانے والے، گناہوں کی طرف لے جانے والے یہ ہوتے ہیں۔ آدمی ان کی خواہشات پوری کرنے کے چکر میں انہیں زیادہ سے زیادہ راحتیں، سکون اور آرام دینے کے لیے اور ان کی خواہشات اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے احتیاط کرو، تمہارا مال اور تمہارے بچے یہ آزمائش ہیں، تو اس آزمائش کے اندر تم نے کامیاب ہونا ہے۔ پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، اس سورت کے اندر طلاق کے مسائل کا بیان ہے، اس لیے اس کا نام سورہ طلاق۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں طلاق کا بیان ہے، عدت کے مسائل ہیں، اور وہ عورتیں کہ جنہیں باری کے جن کے ایام نہیں آتے ان کی عدت کیا ہے، اسی طرح جو حمل والی ہیں ان کی عدت کیا ہے۔ تو جن کو ایام نہیں آتے ان کی عدت 3 مہینے، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت جو ہے یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر عورتوں کو رہائش دینے کے حوالے سے فرمایا کہ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو،
یہ عورتوں کے جو اخراجات شریعت نے مرد کے اوپر مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات کے اندر اس کا بیان کیا۔ پھر اس کے بعد گزشتہ بستیاں کہ جو ہلاک ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا تاکہ جو موجودہ زمانے کے کافر ہیں ان کو نصیحت ہو۔ پھر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا بیان کیا اور اپنی قدرت اور اپنے علم کا بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ تحریم میں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 12 آیتیں ہیں، 2 رکوع۔ تحریم کا مطلب ہے حرام کرنا، جیسے کوئی آدمی اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لے کہ میرے اوپر حرام ہے کہ آئندہ میں شہد استعمال کروں، میرے اوپر حرام ہے کہ فلاں کہ میں گھر میں جاؤں، تو یہ جو حرام کرنا ہے یہاں آیت کے اندر بھی اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، اس کی مناسبت سے یہاں پر اس کا نام سورہ تحریم ہے۔ پہلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر کسی شے کو حرام کر لیا تھا، تو یہاں پر اس کا بیان ہے۔ شہد کا جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ سے شہد استعمال نہیں کروں گا، اس کی تحریم فرمائی تھی، تو یہاں پر صورت کے اندر اس کا بیان۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید تنبیہ اس صورت کے اندر فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب اور انتہائی عظمت والی ہے، لہذا آپ کے معاملات میں کوئی ایسی شے نہ ہو جو آپ کی شایان شان نہ ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اتنے قریبی ہوتے ہیں کہ اس میں کئی مرتبہ بیوی جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ حقوق پورے نہیں کر پاتی جو اس آدمی کے مجموعی طور پہ ویسے اس کی عظمت کے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ جدا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور کائنات کی افضل ترین ہستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ محبوب تمہیں طلاق دے دیں، ازواج مطہرات سے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، اور وہ جو دوسری بیویاں ہوں گی وہ اطاعت والی ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، ادب والی ہوں گی، توبہ والی ہوں گی، بندگی کرنے والی ہوں گی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بیویاں عطا کرے گا۔ مراد یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ اس میں اگر کوئی معمولی سی کمی بھی کسی طور پہ آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت و صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ مراد یہ کہ آدمی اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو سمجھانے کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویوں کا بیان کیا۔ حضرت نوح کی بیوی بھی کافرہ تھی اور حضرت لوط کی بیوی بھی کافرہ تھی، جو ان کا انجام ہوا وہ بیان کیا، اور پھر 2 اچھی عورتوں کا بیان کیا۔ 2 اچھی عورتیں کون؟ ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرعون کی بیوی تھیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ فرعون نے ان کو ایذا دی اور ان کو شہید کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے اندر گھر تیار فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 بری عورتوں کا ذکر کیا، 2 اچھی عورتوں کا ذکر کیا، اور اسی کے ذریعے اشارتاً ازواج مطہرات کو بھی سمجھا دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ملک ہے، قرآن پاک کی مشہور صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 30 اس میں آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت کا مقصد بیان کیا کہ اس نے زندگی موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے کہ تمہیں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، تو زندگی اور موت کا مقصد یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا بیان کیا، اس نے 7 آسمان بنائے، اور آسمانوں میں کوئی رخنا نظر نہیں آتا، کوئی عیب نظر نہیں آتا، یہ نہیں ہے کوئی آسمان پھٹا ہوا ہو درمیان سے، ایسا نہیں۔ اتنا عظیم آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، 7 آسمان بنا دیے، لیکن کسی کے اندر کوئی رخنا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم اور جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے بندے ہیں پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا کہ اس نے زمین تمہارے لیے نرم کر دی، تم اس کے راستوں میں چلتے ہو، زمین سے اپنا رزق کھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان کر دیا کہ اے لوگوں کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے پیش نظر اس سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو تمہیں کون رزق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی نے
تمہیں پیدا کیا، آنکھیں دی، کان دی، دل دیے، تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں خدا کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز کے اندر لوگوں کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا اختتام فرمایا۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ قلم جو ہے وہ مشہور چیز جسے قلم کہا جاتا ہے، یہاں پر قلم کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ قلم ہے کہ جس کے ساتھ لوح محفوظ کے اوپر لکھا گیا، یہ ایک بہت عظیم مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا، تو یہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ قلم اور اس کے لکھے ہوئے کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا بیان کہ آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں اور آپ کے لیے بے انتہا ثواب ہے اور آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ قسم کے ہیں۔ پھر ایک گستاخ رسول تھا، نبی پاک علیہ السلام کی اس نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے اندر متعدد آیتیں نازل فرمائیں اور اس کی بد خصلتوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کنجوسی کی تھی کہ ان کا باپ جو ہے وہ اپنے باغ سے راہ خدا میں خرچ کرتا تھا، باپ فوت ہو گیا تو اولاد نے باغ سے غریبوں کو دینے میں کنجوسی کی تو وہ باغ ان کا تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ویسا اور اس سے بہتر باغ عطا فرما دیا۔ تو فرمایا کہ یہ کنجوسی کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد قیامت کا بیان کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، کافروں کے چہروں پر ذلت پھیلی ہوئی ہوگی، اور پھر جو قیامت کا منظر ہے اسے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کے ذکر کے اوپر اس سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ۔ الحاقہ اس کا مطلب ہے حق ہونے والی، یہ قیامت کا نام ہے۔ تو قیامت کے بارے میں فرمایا کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تیاری کے لیے پچھلی قوموں کے عذاب کا بیان کیا تاکہ لوگ اس کے ڈر سے قیامت کے عذاب سے ڈریں۔ قوم سمود کا ذکر کیا، عاد کا ذکر کیا، عاد کیسے ہلاک ہوئے، سمود کیسے ہلاک ہوئے، فرعون اور اس کی قوم کیسے ہلاک ہوئی، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، دوسرے وہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دونوں کا فرق کیا ہوگا؟ فرمایا جیسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا بڑا خوش ہوگا، من مانتی چین میں ہوگا، جنت کے بلند و بالا باغوں میں ہوگا اور نعمتیں کھائے گا، موج کرے گا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے موت آ جائے اور میں مر جاؤں۔ نہ مال کام دے گا، نہ زور کام دے گا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اس کے اعمال کیا تھے دنیا کے اندر؟ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، غریبوں کو ان کا حق نہیں دیتا تھا۔ تو اب جہنم کی جو دوزخیوں کا پیپ ہے یہ اس کو کھانے کو ملے گا۔ پھر کفار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک کریم، ایک عزت والے رسول سے خدا کی باتیں ہیں، لہذا آپ نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک ہی کا مسلسل تذکرہ ہے اور اس کے اوپر سورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے۔ معارج کا مطلب ہے بلندیاں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی شان بیان کیا، ذی المعارج، بلندیوں والا، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المعارج۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 44 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ قیامت کا تذکرہ ہے اور قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، آدمی کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کا بھائی، اس کا کنبہ، یہ سب اس سے بھاگیں گے، کوئی بھی قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ کی جگہ میں جہنم میں چلا جاتا ہوں یا آپ کی جگہ میں عذاب برداشت کر لیتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی۔ پھر انسان کی کچھ جو ہے وہ خصلتوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اچھے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اچھے لوگوں کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، اپنے مال سے غریبوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، بدکاری نہیں کرتے، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، گواہی پر قائم رہتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں۔ نتیجہ کیا ہے ان کا؟ انجام کیا ہے؟ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور وہاں پر ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ یہ اچھے لوگوں کا انجام۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ جس دن قبروں سے لوگ نکلیں گے جھپٹتے ہوئے، گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں، آنکھیں نیچی ہوں گی، چہروں پر ذلت ہوگی۔ فرمایا یہ وہ دن ہے جس کا لوگوں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔
اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 28 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ پوری سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نوح ہے۔ فرمایا کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، بت پرستی سے منع کیا، لیکن جب قوم بار بار باز نہ آئی اپنی کفر و شرک سے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کو سمجھایا، رات کو سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا، پوشیدہ سمجھایا، میں نے ان کو تیری مغفرت کے وعدے دیے، میں نے ان کو جو ہے وہ تیری نعمتوں کا بیان کیا، ان سے کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہیں بارش دے گا، بیٹے دے گا، مال دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ تو یہ میں نے سارے چیزیں ان کو سمجھائیں، لیکن یہ قوم جو ہے یہ باز آنے والی نہیں، اس قوم نے میری بات کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے کفر و شرک کے اوپر ڈٹے رہے، تو اے اللہ اب ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین کے اوپر اب کسی کافر کو بسنے والا نہ چھوڑ، یعنی سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ پھر یہی انجام ہوا کہ سارے کے سارے کفار دنیا سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی کہ میری مغفرت کر، میرے ماں باپ کی مغفرت کر، اور جو میرے گھر میں مرد و عورت مسلمان آئے اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا، اس کے اوپر اس صورت کا اختتام۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اس صورت کے اندر جنات کا تذکرہ ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ جن، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ جنات کا تذکرہ، جنات نے قرآن سنا اور پھر اپنی قوم کو جا کے جو باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ جنات جو ہے جو حرکتیں کرتے تھے ان حرکتوں کا تذکرہ، جنات میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، عاجزی والے بھی ہیں، یہ ساری باتیں یہاں پر بیان کی گئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک کا جو ہے وہ رد فرمایا، کیونکہ جنات کا شرک کے ساتھ بہت تعلق تھا، ایک خود بھی شرک کرتے تھے اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان کو خدا مان کر شرک کرتے تھے، یعنی انسان جو ہے وہ جنات کو خدا مان کر شرک کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید یہاں پر بہت زیادہ بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا علم اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ سورہ جن کا اختتام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام